يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم وقال الله تعالى في مقام آخر وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت نے انسانوں کے نام اپنا پیغام ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اس کے حکموں سے روگردانی چھوڑ دو اس لیے کہ تم اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرو گے تو تمہاری نافرمانیوں کا وبال لوٹ کر تمہارے اپنے اوپر آئے گا تمہاری نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا تو نقصان کوئی نہیں ہوگا لیکن تمہارا نقصان ضرور ہو جائے گا ارشاد فرمایا تم ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ بھی چھوڑ دو جو اعلانیہ طور پر تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو کھلے طور پر کرتے ہو وہ نافرمانی بھی چھوڑو اور جو تم چھپ چھپا کے اللہ کی نافرمانی کرتے ہو اس نافرمانی کو بھی چھوڑ دو کیوں اس لیے کہ نافرمانی تمہیں نقصان پہنچا کے رہے گی اس کی مثال آپ ایسے سمجھیں کہ جیسے کوئی ڈاکٹر کسی مریض کو کہے کہ آپ نے فلاں چیز نہیں کھانی مثلا کھانسی کا مریض ہے ڈاکٹر اس کو کہہ دے کہ بھئی آپ نے ٹھنڈا پانی نہیں پینا یہ آپ نے کھٹی چیزیں نہیں استعمال کرنی آپ نے گھی میں تلی ہوئی چیزیں استعمال نہیں کرنی یا آپ نے چاول نہیں کھانے یہ ڈاکٹر نے اپنے فائدے کے لیے اس کے اوپر پابندی نہیں لگائی ہے بلکہ اس مریض کے فائدے کے لیے اس کی صحت کے لیے اس نے ان چیزوں سے منع کیا ہے کہ تاکہ اس کو نقصان نہ ہو اگر یہ ان چیزوں سے بچ جائے گا تو اس کی اپنی صحت اچھی ہو جائے گی اور اگر یہ نہیں بچے گا لوگوں کے سامنے نہیں چھپ چھپا کے کھانسی کا مریض کھٹی چیزیں کھا لے تو کیا خیال ہے اگر لوگوں کے سامنے کرے تو پھر نقصان ہوگا اور اگر کھانسی کا مریض چھپ کے کھٹی چیزیں کھائے تو پھر اس کو نقصان نہیں ہوگا نقصان تو پھر بھی ہوگا
اللہ رب العزت نے انسان کے نقصان کے جو راستے تھے، انسان کی نقصان کی جو باتیں تھیں، انسان کو برباد ہونے کے لیے جو کام تھے، اللہ رب العزت نے ان باتوں سے منع کیا اور ان باتوں کو اللہ رب العزت نے گناہ قرار دے دیا۔ لہذا گناہ میں فائدہ کوئی نہیں اور نیکی میں نقصان کوئی نہیں۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر گناہ کریں گے تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا اور ہم لوگوں کی نظر میں ذلیل ہو جائیں گے، ہمارا نقصان ہو جائے گا۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ کوئی آدمی گناہ کرے اتنی کامیابی کے ساتھ کہ اسے کوئی بھی آنکھ دیکھنے والی نہ ہو، اس کو کوئی کان بھی سننے والا نہ ہو، کسی کو بھی خبر نہ معلوم ہو کہ اس نے یہ گناہ کیا ہے، گناہ اپنا نقصان دکھا کے رہے گا۔ گناہ کی مثال زہر کی مانند ہے۔ زہر لوگوں کے سامنے کھا لیا جائے وہ انسان کو موت کی گھاٹ اتار دیتا ہے، زہر چھپ کے کھا لیا جائے وہ زہر انسان کو موت کی گھاٹ اتار دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح گناہ لوگوں کے سامنے کیا جائے تو بھی انسان آہستہ آہستہ ایمانی موت مر جاتا ہے، اور گناہ چھپ کے کیا جائے تو بھی انسان ایمانی موت مر جاتا ہے، انسان کو جو ہے وہ ایمان سے ہاتھ دھونے پڑ جاتے ہیں۔ آج کا معاشرہ گناہوں سے بچنے کی بجائے گناہوں کو کرنے کے لیے منصوبے بناتے ہیں، ترتیب بناتے ہیں، بلکہ بعض بدقسمت لوگ تو گناہوں کو کرنے کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، اور بعض لوگ گناہوں کے لیے منتیں مانگتے ہیں۔ اگر میرا یہ گناہ ہو جائے، اس گناہ کے کرنے میں میں کامیاب ہو جاؤں تو میں اللہ کے نام پہ دیگ دے دوں گا، اگر میں اس گناہ میں کامیاب ہو جاؤں تو میں اتنے نفل پڑھ لوں گا، میں اتنے روزے رکھ لوں گا۔ اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ جو لوگ چوری کرنے کے لیے نکلتے ہیں، کیا وہ منتیں مانگ کے نہیں نکلتے؟ وہ منتیں مانگی نہیں ہوتی ہیں انہوں نے کہ ہماری چوری لگ جائے، کامیاب ہو جائے تو ہم فلاں نیکی کریں گے، فلاں نیکی کریں گے۔ کتنے نوجوان ہیں جو کسی سے گناہ کا تعلق رکھتے ہیں اور ساتھ دعائیں مانگتے ہیں، تمنائیں کرتے ہیں کہ اگر میری اس سے ملاقات ہو گئی اور اس گناہ میں کامیاب ہو گیا تو میں جو ہے وہ روزہ رکھوں گا، یا میں اعتکاف بیٹھ جاؤں گا، اور یا پھر جو ہے وہ میں فلاں غریب کو اتنا صدقہ دے دوں گا۔ وہ گناہ کے اوپر منتیں مانگتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ لوگ گناہوں کے نقصان کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ آج تک کبھی کسی آدمی نے اپنے گھر کے اندر دیکھا ہو کہ اسے گھر میں دیکھنے والا کوئی بھی نہیں ہے، میں گھر میں اکیلا ہوں، تو لہذا آج میں بجلی کی تار کو جو ہے وہ ہاتھ لگاتا ہوں، آج مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، آج میں بجلی کی تار کو ہاتھ لگاؤں گا تو مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کبھی کسی آدمی کو اس بات کا وسوسہ بھی نہیں آیا، اس بات کا خیال بھی نہیں آیا کہ مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں، میں بجلی کی تار کو ہاتھ لگا لوں۔ کیوں نہیں آیا وسوسہ؟ کیوں خیال نہیں آیا؟ اس لیے نہیں آیا کہ لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ میں نے اگر بجلی کی تار کو ہاتھ لگا دیا تو میری زندگی ختم ہو جائے گی، یہ بجلی جو ہے وہ مجھے نقصان پہنچائے گی اور اس کے نقصان سے میں بچ نہیں سکوں گا۔ تو جس چیز کے نقصان پہنچنے کا یقین ہو انسان کو، انسان کوئی دیکھے یا نہ دیکھے
انسان ہمیشہ اپنے آپ کو اس سے بچا لیا کرتا ہے۔ ہمارے سامنے کوئی مٹھائی کے لڈو لے کے آئے اور وہ آ کے ہمیں کہے کہ مٹھائی یہ بڑی لذیذ بنی ہوئی ہے، بڑی بہترین مٹھائی بنی ہوئی ہے، آپ یہ کھا لیں۔ آپ ابھی ہاتھ بڑھائیں تو وہ کہے کہ بھئی یہ جو لڈو ہے ان میں سے کسی ایک کے اندر زہر ملا ہوا ہے، آپ کہیں گے میں نہیں کھاؤں گا، وہ کہے بھئی سب میں نہیں ہے، کسی ایک میں ہے، کس میں ہے یہ نہیں پتا کس میں ہے۔ آپ کہیں گے مجھے ایسی مٹھائی نہیں چاہیے، ہو سکتا ہے جو لڈو میں اٹھاؤں اسی میں زہر ہو۔ تو آپ مرغوب اور پسندیدہ مٹھائی کو آپ کے لیے چھوڑنا کوئی مشکل نہیں ہوگا، بڑی آسانی سے آپ اس مٹھائی کو چھوڑ دیں گے، بلکہ مٹھائی کے چھوڑنے میں آپ خوشی محسوس کریں گے کہ اچھا ہوا میں نے نہیں کھایا۔ بالکل اسی طرح جب انسان کو اس چیز کا علم ہو جائے کہ گناہ کرنے سے مجھے کیا نقصان ہوگا، تو پھر انسان گناہوں کے چھوٹنے پر افسردہ نہیں ہوتا، پریشان نہیں ہوتا، بلکہ گناہوں کو چھوڑ کر انسان خوشی محسوس کرتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ میں گناہ سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت اپنی سچی کتاب میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات فرما رہے ہیں کہ لوگوں تم اگر گناہ کرو گے تو تمہارا نقصان ہو جائے گا، تمہاری دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور تمہاری آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ عام طور پر لوگوں کے ذہن میں ایک تصور بیٹھا ہوا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ گناہ کا نقصان مرنے کے بعد ہوگا، گناہ کا نقصان قبر میں ہوگا، گناہ کا نقصان حشر میں ہوگا، گناہ کا نقصان انسان کو جہنم میں پہنچا دے گا، یہ نقصان ہوگا۔ دنیا میں تو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ یہ خیال غلط ہے، یہ سوچ غلط ہے۔ عدل و انصاف، عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، یہ زندگی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ آپ نے کبھی بھی گناہ کرنے والوں کو عزت ملتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا۔ چوری کر کے دیکھ رہے ہیں کتنی عزت ملتی ہے، قتل کر کے دیکھ رہے ہیں کتنی عزت ملتی ہے، ڈاکہ مار کے دیکھ رہے ہیں کتنی عزت ملتی ہے، جھوٹ بول کے دیکھ لیں کتنی عزت ملتی ہے، آپ دودھ میں ملاوٹ کر کے دیکھ لیں کتنی عزت ملتی ہے۔ اتنے تک عزت ہوگی جب تک اس گناہ کا کسی کو پتہ نہیں چلے گا، لیکن گناہ چھپا نہیں رہتا، ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ اللہ مہلت دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر گناہ انسان کا ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو گناہوں کی وجہ سے انسان کو ذلت ملتی ہے۔ آپ ذرا تشریف رکھیں، توجہ سے بات سن لیں، میں جو کچھ آپ کو دینے آیا ہوں مجھ سے لے لو، بس محبت سے دروشی پڑھے، اللہم صلی علیہ وسلم۔ ساتھی بیٹھ جائیں، بعد میں جس نے خدمت کرنی بعد میں کر لے، بھی بیٹھ جائیں سارے علماء نے گناہوں کے نقصان لکھے۔ اگر کسی آدمی کو گناہوں کے نقصان جو دنیا میں ہوتے ہیں اس کا پتہ چل جائے تو کوئی بندہ گناہ کے قریب جانے کو تیار نہیں ہوگا۔ ان میں سے چند ایک نقصانات کا آج اس مجلس میں تذکرہ کرتے ہیں کہ گناہوں کا نقصان کیا ہوتا ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی سے، اس کی صحت سے، اس کے گھر سے اور اس کے کام کاروبار سے اور اس کی خوشیوں سے اللہ رب العزت برکت کو نکال دیتا ہے۔ زندگی میں برکت نہیں ہے، صحت میں برکت نہیں ہے، کام کاروبار میں برکت نہیں ہے، رزق میں برکت نہیں ہے، بے برکتی بے برکتی بے برکتی۔ اور برکت کس کو کہتے ہیں؟
رزق میں جب برکت آتی ہے، جب رزق میں برکت آتی ہے تو رزق اتنا ہو تو بھی کافی ہو جاتا ہے، اور رزق اتنا ہو تو بھی کافی ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر نبی اسلام کا مبارک زمانہ ہے اور صحابہ کرام نبی اسلام کی مجلس میں تشریف فرمائے، اور بعض لوگ بھوک کی وجہ سے نڈال ہو رہے تھے، اتنی شدت کی بھوک لگی ہوئی تھی، تو نبی اسلام کی خدمت میں کسی نے دودھ کا پیالہ لا کے پیش کیا تھا، لیکن وہ دودھ نبی اسلام کے لیے آیا تھا اور اس میں برکت تھی۔ اب نبی اسلام کے پاس اس وقت جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے تقریباً کوئی 70 کے قریب وہ لوگ تھے، تو نبی اسلام نے اس پیالے کو پہلے ایک کو پیش کرنے کا حکم فرمایا، پھر دوسرے کو، پھر تیسرے کو، پھر چوتھے کو، پانچویں کو، یک کے بعد دیگرے سب لوگوں نے جی بھر بھر کے اس دودھ کے پیالے کو پیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے سب سے زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی، میرے دل میں خیال تھا کہ آپ دودھ آ گیا ہے میں پی لوں گا، لیکن نبی اسلام نے مجھے بلا لیا، ابو ہریرہ تم سب کو پلاؤ۔ میں سمجھتا تھا مزاج نبوت کو کہ مجھے پلانے کے لیے کہا گیا ہے تو آج باری میری سب سے آخر میں آئے گی۔ میرے دل میں آیا ابو ہریرہ تو آج پھر بھوکا رہ جائے گا، تیرے لیے تو کوئی نہیں بچنا، 70 بندے ایک پیالہ ہے، یہ کہاں سے بھلا پورا آئے گا؟ میں ایک کے پاس لے گیا، دوسرے کے پاس، تیسرے کے پاس، 70 لوگوں کو میں نے وہ دودھ کا پیالہ پلا لیا۔ آخر میں میری باری آئی، میں نے اس دودھ کے پیالے کو پیا، جتنی مجھے بھوک تھی میں نے پی لیا۔ جب میں نے سیر ہو کے پی لیا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ اور پی لو، میں نے اور پی لیا، پھر بس کر دی۔ نبی اسلام نے فرمایا ابو ہریرہ اور پی لو، میں نے پھر اور پی لیا، اب تو میری بالکل ہی بس ہو گئی۔ میں نے عرض کیا اللہ کے نبی اب مزید مجھ سے نہیں پیا جاتا۔ میں نے دیکھا دودھ ویسا کا ویسا ہی تھا، میں نے وہ پیالہ نبی اسلام کی خدمت میں پیش کر دیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دودھ کو نوش فرمایا، تب جا کے وہ پیالہ ختم ہوا۔ سبحان اللہ، یہ برکت ہوتی ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت اسی برکت کے بارے میں ایمان والوں کو فرما رہے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر یہ ایمان والے، یہ بستیوں والے، یہ محلوں والے ایمان لے آئے اور تقوی کی زندگی یعنی گناہوں کو چھوڑ کر نیکی والی زندگی گزاریں، گناہوں والے سلسلے ختم کر دیں، اللہ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا زمین سے اور آسمان سے ہم برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیں گے۔ آج ہماری فصلوں میں برکت نہیں، آج ہمارے کاروبار میں برکت نہیں، آج ہمارے مال میں برکت نہیں، آج ہماری صحت میں برکت نہیں، آج ہماری زندگی میں برکت نہیں، آج ہمارے گھروں میں برکت نہیں۔ کچھ ہی زمانہ پہلے سارے لوگ جانتے ہیں گھر کا ایک سربراہ بس اکیلا کماتا تھا، پورا گھرانہ کھاتا تھا اور ختم ہونے کا نام نہیں ہوتا تھا۔ مہمان بھی کھا رہے ہیں، بچے بھی کھا رہے ہیں، اڑوس پڑوس کو بھی تقسیم ہو رہا ہے، صدقہ خیرات بھی ہو رہا ہے، مسجدوں میں بھی حصہ دیا جا رہا ہے، مدرسوں کی بھی خدمت ہو رہی ہے، سارے سلسلے ہوتے تھے، لیکن چھوڑ کوئی نہیں ہوتی تھی، کمی کوئی نہیں ہوتی تھی۔ اور آج صورتحال یہ ہے کہ پورا کا پورا گھر، پورا کا پورا ٹبر کمانے میں لگا ہوا ہوتا ہے، لیکن گھر میں پوری نہیں پڑتی، کہتے پتہ نہیں سمجھ میں نہیں آتی، کوئی باہر کی چیزیں شاید ہمارا پیسہ اٹھا کے لے جاتی ہے۔ نہیں کہتے کہ زندگی سے برکت ختم ہو گئی ہے، نہیں کہتے کہ ہمارے گناہوں کی نحوست آ گئی ہے، کہتے باہر کی چیزیں اٹھا کے لے گئی۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک بندہ آیا اور آ کر کہنے لگا حضرت میرا حج پہ جانے کا ارادہ ہے، آپ میرے لیے دعا فرمائیں کہ میرے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں لیکن میں حج پہ جانا چاہتا ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں اللہ مجھے برکت عطا فرما دے۔
حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ تم تیاری کرو، سامان جو تمہارے پاس ہے تیار کر لو، جب تم جانے لگو حج پہ روانہ ہونے سے پہلے مجھے ملنے آ جانا، میں تمہارے لیے دعا کر دوں گا، اللہ تمہیں برکت دے دے گا۔ اب وہ بندہ تیار ہو کے گھر سے روانہ ہوا، حضرت کی خدمت میں آیا، حضرت میں تیاری کر کے آ گیا، اب میں جانا چاہتا ہوں۔ حضرت نے دعا فرمائی، اور دعا فرمانے کے بعد اس زمانے کے اعتبار سے یوں سمجھ لیں کہ اس زمانے کی وہ چمنی تھی، 4 آنے تھے، وہ حضرت نے اپنی جیب سے نکال کے اس کو دے دیے اور ارشاد فرمایا یہ لے لو، ہماری طرف سے تمہیں سفر میں کام آئیں گے۔ اس نے ان کو بسم اللہ کر کے پکڑ لیا، اللہ کی شان، وہ پیسے جیب میں ڈال کے ابھی چلا ہی تھا تو اتنے میں اس نے کیا دیکھا کہ ایک حج پہ جانے والا قافلہ اونٹوں پر، وہ لوگ وہاں سے گزر رہے، تو اس کو روانہ ہوتے ہوئے انہوں نے دیکھا، انہوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا حج پہ جا رہا ہوں۔ کہتا تمہارے پاس سواری نہیں ہے؟ کہا نہیں میرے پاس سواری نہیں ہے۔ کہنے لگے ہمارے ساتھ ایک آدمی حج پہ جانا چاہتا تھا، اس کی کوئی مجبوری بن گئی، اب وہ حج پہ نہیں جا پا رہا، اس کا اونٹ ہے، سامان ہے، کھانے پینے کا سب کچھ اس میں موجود ہے، اس بندے نے یہ کہا کہ میری طرف سے کسی کو حج کروا دینا، آ جاؤ ہمارے ساتھ، ہم تمہیں اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ اب یہ وہاں سے گیا اور اونٹ کے اوپر بیٹھا، کھانے کا پینے کا پورے سفر کا سامان اس میں موجود تھا، اس نے بڑے مزے سے سارا حج کیا، حج کر کے یہ واپس آیا، اس کا 1 روپیہ بھی خرچ نہ ہوا، واپس آیا اور آ کے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کرنے لگا حضرت میں حج کرایا، خیر خیریت سے سفر ہوا اور بڑا اچھا رہا، بس میں تو نکلا ہی تھا، آگے سے انتظام ہو گیا اور میں اسی طرح جو ہے وہ بڑے مزے سے واپس آ گیا، سارا قصہ کہانی سنا دی۔ حضرت نے آخر میں ارشاد فرمایا وہ جو چونی میں نے تمہیں دی تھی وہ کدھر ہے؟ وہ جو چونی میں نے دی تھی وہ کدھر ہے؟ تو حضرت نے جب یہ پوچھا تو اس نے اپنی جیب سے وہ چونی نکالی، کہنے لگا حضرت اس کو تو خرچ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، وہ چونی یہ ہے میرے پاس۔ حضرت نے ارشاد فرمایا اچھا میری چونی مجھے واپس کر دو۔ حضرت نے ارشاد فرمایا وہ میری چمنی مجھے واپس کر دو۔ لو اللہ کا بندہ حج کر کے آیا اور اس کا 1 روپیہ 1 ٹکا جو ہے وہ نہ لگا، اللہ رب العزت نے ایسی برکت عطا فرمائی کہ بغیر کسی خرچ کے اللہ رب العزت نے اس کا حج مکمل کروا دیا۔ آج ہم اس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ بغیر خرچے کے بھی کوئی کام ہوتا ہے۔ جی ہاں، جیسے اس زمانے میں برکتیں تھیں، آج بھی کوئی گناہوں سے بچے اللہ ویسی برکتیں آج بھی عطا فرماتے ہیں۔ پچھلے سال عمرے میں رمضان المبارک میں ہم نے دیکھا ہمارے ساتھ ایک ساتھی تھے، تو وہ ابھی جدہ سے جو ہے وہ مکہ مکرمہ جا رہے تھے، رستے میں ساتھیوں کو بھوک لگ گئی تو اس ساتھی نے سب کی دعوت کر دی، کہا تم سب کی دعوت ہے میری طرف سے۔ دوستوں نے کہا کہ ہر کوئی اپنا پورا سامان لے کے آتا ہے، تو آپ کے پاس بھی اتنے زیادہ پیسے تو نہیں ہیں، تو ہر کسی کو اپنے پیسے دے دیتے ہیں۔ کہنے لگا بھائی میں تم سے کچھ مانگ تو نہیں رہا، میں تو اللہ کے مہمان سمجھ کر اللہ کے لیے کھلا رہا ہوں، آپ کو اس پہ کیا اعتراض ہے؟ اب اس نے بات ایسی کی سب چپ کر گئے۔ آگے مکہ مکرمہ میں پہنچے، اس نے پھر دعوت کر دی۔ اب یہ کے بعد دیگرے جب اس کو موقع ملتا وہ دعوت کر دیتا۔ ساتھی اس پہ بڑے حیران کہ یہ بندہ جو ہے وہ اتنا خرچہ کر رہا ہے۔ ایک بول پڑا، اس نے کہا جی ہم تو اس طرح دعوتیں نہیں کر سکیں گے، آپ دعوت کر رہے ہیں تو اب جواب میں ہم بھی دعوت کریں، ہم سے تو نہیں ہو سکے گا۔ فرمایا بھائی میں نے تم سے دعوت کا مطالبہ ہی نہیں کیا، میں جس کے لیے کر رہا ہوں وہ مجھے اپنے خزانوں سے دے دے گا۔
چنانچہ اللہ کی شان کہ جس دن اس نے واپس آنا تھا اس کے پاس ایک بندہ آیا اور کہنے لگا جی اس سفر میں جتنا کھانے پینے پر آپ نے پیسہ خرچ کیا ہے وہ سارا آپ میری طرف سے لے گئے. سبحان اللہ. میرے دوستو گناہوں سے زندگی تنگ ہوتی ہے, گناہوں سے زندگی میں مشکلات آتی ہیں, گناہوں سے زندگی میں الجھنیں آتی ہیں, گناہوں سے زندگی انسان کے لیے وبال بن جاتی ہے اور نیکیوں سے زندگی میں آسانی آ جاتی ہے. اور آج کا ہر بندہ گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے اور وہ اس انتظار میں ہے کہ میری زندگی جو ہے میری زندگی وہ اللہ کے دشمنوں جیسی ہو اور میرے اوپر اللہ کی رحمتیں اللہ کے دوستوں جیسی ہو جائیں. بھلا ایسے کیسے ممکن ہے؟ ہمارے عمل جیسے ہوں گے اللہ کے فیصلے ویسے ہوں گے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے بندہ جیسا نامہ اعمال اللہ کے پاس بھیجتا ہے اللہ کی طرف سے ویسے فیصلے بندے کے لیے اترتے ہیں. جب میں نے کہا یا اللہ میرا حال دیکھ, جیسے آج ہمارا حال بنا پڑا ہے, جب میں نے کہا یا اللہ میرا حال دیکھ, آواز آئی بندے اپنا نامہ اعمال دیکھ. آج ہمیں اپنے عمل نظر نہیں آتے, آج ہم گناہوں پہ گناہ کرتے جا رہے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں ہمارے کاروبار میں برکت ہو جائے گی, لیکن کبھی بھی نہیں ہوگی. تو گناہ کا پہلا نقصان کہ انسان کے کاروبار سے برکت ختم ہو جاتی ہے اور انسان کی صحت سے برکت ختم ہو جاتی ہے. وہ کیسے ختم ہوتی ہے؟ غور فرمائیے ذرا. صحت اللہ نے دی, جان اللہ نے دی, اس لیے کہ اس صحت سے ہم اپنی اللہ کی عبادت کریں اور آخرت کی تیاری کریں. ہم آخرت کی تیاری کریں اور اللہ کی بندگی کریں. لیکن آپ نے کبھی غور کیا کہ ہم اچھے بھلے ہوتے ہیں, ہٹے کٹے ہوتے ہیں, ہم صحت مند ہوتے ہیں, لیکن جب آخرت کی کمائی کا وقت آتا ہے ہمارے جسم سے جان نکل جاتی ہے. نماز میں کھڑا نہیں ہوا جاتا, ہم سے قرآن نہیں پڑھا جاتا, ہم سے چند تسبیحیں نہیں پڑھی جاتی ہیں, ہم سے رمضان کا روزہ نہیں رکھا جاتا. اور پتہ ہے روزہ رکھنا کس کے لیے مشکل ہے؟ روزہ رکھنا گناہگار کے لیے مشکل ہے, نیک کے لیے روزہ رکھنا بہت آسان ہوتا ہے. چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے دو عورتیں تھیں نبی اسلام کے زمانے میں, ان کو روزہ لگا, اتنا شدت کا کہ وہ مرنے کو آ گئی تھی. تو نبی اسلام کو بتایا گیا کہ اللہ کے نبی دو عورتیں ہیں جو روزے سے ہیں لیکن ان کی حالت اتنی خراب ہو گئی ہے کہ وہ مرنے کے قریب ہو گئی ہیں. نبی اسلام نے ارشاد فرمایا ان کو بلاؤ میرے پاس. جب بلایا گیا اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا پیالہ لاؤ. پیالہ لایا گیا. نبی اسلام نے فرمایا اس پیالے میں تم طے کرو. اب وہ کہتی اللہ کے نبی بھوک سے حالت بری ہو رہی ہے, اندر سے کیا باہر آنا ہے, کس چیز کی طے کرے؟ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا نہیں, اپنے حلق میں تم انگلی مار کے تم نے وہ طے کرو اس میں. جب ان عورتوں نے بڑی کوشش کر کے اپنے حلق کے اندر انگلی ماری اور ان کے پیٹ کے اندر سے تازہ خون اور تازے خون کے چھیچڑے اور جو ہے وہ گوشت کے ٹکڑے نکلے, سب لوگ حیران ہو گئے کہ یہ کیا معاملہ ہے, یہ تو روزے سے تھی اور ان کے اندر سے تازہ خون اور تازہ گوشت کیسے نکل رہا ہے. تب نبی اسلام نے فرمایا ان دونوں عورتوں نے مسلمانوں کی غیبت کی ہے, ان کی برائی کی ہے, جس کی وجہ سے ان کا یہ حال ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی اس برائی کو مجسم شکل میں ان کے پیٹ سے باہر نکلوا دیا ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ فَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ. ارشاد فرمایا ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو, ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی نہ کرو. اور پھر آگے کیا فرمایا
أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، تم میں سے کوئی بندہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ فرمایا فَكَرِهْتُمُوهُ، اس کو تم ناپسند کرتے ہو، تمہیں یہ چیز بہت ناپسند ہے، لیکن غیبت کر کے دوسروں کا گوشت کھا رہے ہوتے ہو، مرے ہوئے بھائیوں کا گوشت کھاتے ہو۔ فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لوگوں کی پیٹھ پیچھے ان کی برائیاں نہ کیا کرو۔ ان اللہ هو التواب الرحیم، یقین کرو اللہ توبہ کرنے والوں پر، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ بڑی رحمتیں کرنے والے ہیں۔ تو گناہوں کی وجہ سے انسان کی زندگی میں وبال آتا ہے۔ یہ بھلا کیسے ممکن ہے کہ بندہ گناہ کرے اور اس کا نقصان نہ ہو؟ جی ہاں، منہ میں لقمہ ڈالنا یہ ہمارا اختیار ہے۔ توجہ سے سنیے گا، منہ میں لقمہ ڈالنا ہمارا اختیار ہے۔ حلق سے نیچے جب اتر جائے گا وہ کیسا لقمہ ڈالا تھا، اب اس کا اثر ظاہر ہونے میں ہم بے اختیار ہو جائیں گے۔ ہم نے مٹھائی کا لقمہ ڈالا ہے یا ہم نے زہر کا لقمہ ڈالا ہے، ڈالنے سے پہلے ہمارا اختیار ہے، ہم اچھا کھائیں یا برا کھائیں۔ جب اچھا کھائیں گے نتیجے اچھے کا انتظار کر لیں، اور اگر ہم برا کھائیں گے پھر برے نتیجے کا انتظار کر لیں۔ بالکل اسی طرح انسان کے وجود سے عمل کیسا نکلتا ہے، عمل نیکی والا نکلے گا اثرات اچھے ظاہر ہوں گے، عمل برائی والا گناہ والا نکلے گا اثرات برے ظاہر ہوں گے۔ عمل میں اختیار ہمارا ہے، اثر میں اختیار ہمارا نہیں ہے۔ ہم چاہیں اس زبان سے گالی نکال دیں، ہم چاہیں اس زبان سے کلمہ پڑھ لیں، ہم چاہیں اس زبان سے جھوٹ بول دیں، ہم چاہیں اس زبان سے سچی بات کر لیں، ہم چاہیں تو کسی کی عزت کو پامال کر دیں اس زبان سے، اور ہم چاہیں تو اس زبان سے اللہ کے نبی پر درود شریف پڑھ لیں۔ تو جیسا کرنا ویسا بھرنا، نہ مانے کر کے دیکھ، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، نہ مانے مر کے دیکھ۔ تو انسان کو اس کے کیے کا بدلہ ملتا ہے، اور اگر کیے کا بدلہ نہیں ملتا تو پھر میاں برے لوگوں کو، چوروں کو، ڈاکوؤں کو، زانیوں کو، بدکاروں کو ہم الٹا لٹکا ہوا کیوں دیکھتے ہیں؟ ہم ان کو ذلیل ہوتے ہوئے کیوں دیکھتے ہیں؟ اور اللہ کے نیک بندوں کو ہم باعزت ہوتے ہوئے کیوں دیکھتے ہیں؟ آپ نے نہیں دیکھا چور ساری رات جاگے چوری کرتا ہے، چور ساری رات جاگ کے چوری کرتا ہے، صبح پکڑا جاتا ہے، لوگ اپنے جوتے اتار کر اس کے سر پہ مار کے خوشی محسوس کرتے ہیں۔ اللہ والے ساری رات جاگ کر مصلے پہ عبادت کر کے گزارتے ہیں، صبح ہوتی ہے لوگ اللہ والوں کا جوتا اٹھا کے اپنے سر پہ رکھ کے خوشی محسوس کرتے ہیں۔ فرق کہاں آیا ہے؟ فرق عمل میں آیا ہے، فرق عمل میں آیا ہے۔ جیسا عمل ہے ویسا اس کا انجام اس کو مل رہا ہے۔ آج کا مسلمان اپنا عمل نہیں دیکھتا، میں نے نماز پڑھی ہے نہیں پڑھی کوئی فرق نہیں سے، میں نے جھوٹ بولا ہے سچ بولا ہے، میں نے کسی کی برائی کی ہے نہیں کی، میں نے دوسرے کا حق چرایا نہیں چرایا، میں نے کسی کے ساتھ ظلم زیادتی کی ہے نہیں کی، اس کو کوئی نہیں دیکھتا۔ جس کے ہاتھ میں لاٹھی ہے بس بھینس وہی لے جاتا ہے، جو تھوڑا تکڑا ہے وہ دوسروں کے اوپر ظلم کرتا رہتا ہے، اور غریب جو ہے وہ پس رہا ہوتا ہے۔ اور جب انسان کے اوپر شامت آتی ہے تو پھر سمجھ میں آتی ہے، پھر کہتا ہے بس یہ اللہ کی مرضی ہے، میرے حالات ایسے ہو گئے ہیں۔ من عمل صالحا فلنفسه، من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد۔ لوگوں من عمل صالحا
فَلِنَفْسِهِ، جو کوئی نیکی کا کام کرے گا، جو کوئی اچھائی کا کام کرے گا، اس کی نیکیوں کا صلہ اور انعام اسی کو ہی ملے گا۔ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا، جو کوئی بے حیائی، برائی، بے شرمی، گناہ، خدا کی نافرمانی کا کام کرے گا، اس کی برائیوں کا وبال لوٹ کر اپنے اس کے اوپر آئے گا۔ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، تیرا رب تو اپنے بندوں میں سے کسی پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، ہم اپنی زندگی کے حالات سنوارنا چاہتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں میرا کاروبار اچھا ہو جائے، میں چاہتا ہوں میرا گھر اچھا ہو جائے، میں چاہتا ہوں میری اولاد نیک بن جائے، میں چاہتا ہوں میری زندگی میں خوشیاں آ جائیں، میں چاہتا ہوں میری زندگی میں سکون آ جائے، برکتیں آ جائیں، لیکن ان چیزوں کو حاصل کرنے کے جو اعمال ہیں ہم وہ نہیں کرتے ہیں۔ یاد رکھنا، حالات ہمارے اختیار میں نہیں ہیں، حالات ہمارے اختیار میں نہیں ہیں، خوشیاں کسی کے اختیار میں نہیں ہیں، وقت کے بادشاہوں کے بھی اختیار میں خوشیاں نہیں ہوتی، ورنہ ان کو اتنا غم کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ ساری خوشیاں اکٹھی کر کے اپنے گھر لے آتے۔ خوشیاں ان کے اختیار میں بھی نہیں ہوتی، حالات کسی کے اختیار میں نہیں ہوتے، نہ کوئی خوشیاں لا سکتا ہے، نہ کوئی غموں کو دور کر سکتا ہے۔ حالات سارے کے سارے اللہ کے اختیار میں ہیں۔ ہاں اچھے حالات کو کھینچنے والے اعمال ہمارے اختیار میں ہیں، اچھے حالات کو کھینچنے والے اعمال وہ ہمارے اختیار میں ہیں۔ چنانچہ نبی اسلام نے ہمیں بتا دیا، یہ عمل کرو گے یہ فائدہ ہوگا، یہ عمل کرو گے یہ فائدہ ہوگا۔ مثال کے طور پر توجہ فرمائیے، مثال کے طور پر ایک جو ہے وہ عمل ہے جس کو تقویٰ اور پرہیزگاری کہتے ہیں، یعنی گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنا، گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنا، اس کو تقویٰ اور پرہیزگاری کرتے ہیں۔ اب جو بندہ تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کیا دیتے ہیں؟ سنیے ذرا اللہ کا قرآن۔ جو بندہ گناہوں سے بچ کر تقویٰ والی زندگی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کیا عطا فرماتے ہیں؟ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے تقوی اختیار کرنے والے لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرے گا، زندگی میں جب کبھی کوئی مشکل، کوئی تنگی، کوئی پریشانی، کوئی مسائل کے سے اس کا دروازہ بند کریں گے لوگ، اس کا راستہ بند کریں گے، اللہ فرماتے ہیں تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے والے بندے کے لیے راستے کھولنا ہمارے ذمہ ہے۔ سبحان اللہ۔ لوگ اس کو مقدموں میں جکڑنے کی کوشش کریں گے، لوگ اس کو حالات میں جکڑنے کی کوشش کریں گے، لوگ اس کو مسائل میں جکڑنے کی کوشش کریں گے، میں اپنے بندے کی پرہیزگاری کی وجہ سے اس کے لیے راستے کھولتا چلا جاؤں گا، اس کا راستہ کوئی نہیں بند کر سکے گا۔ اور پھر دوسرا انعام فرمایا، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ اس کی اس پرہیزگاری کی وجہ سے اس کو رزق دے گا ایسے رستوں سے، ایسی جگہوں سے، لا يحتسب، جس کا اس کو گمان تک بھی نہیں ہوگا کہ میرا رزق یہاں سے بھی آ سکتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، یہ تقویٰ کیسے نصیب ہوگا؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یہ تقویٰ ہم نے تمہیں رمضان کے جو روزے دیے نا، تم اگر رمضان کے یہ روزے رکھو نا تو ہم تمہیں تقویٰ عطا کر دیں گے۔ اب سنیے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو ہم نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے ہیں، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر ہم نے روزے فرض کیے تھے نا، ہم نے تمہارے اوپر بھی روزے فرض کیے ہیں۔ اللہ یہ روزے رکھوا کے ہم سے آپ کیا کروانا چاہتے ہیں؟ فرمایا لعلکم تتقون، روزہ رکھنے کی وجہ سے تم متقی بن جاؤ گے۔ تم کیا بن جاؤ گے؟ متقی بن جاؤ گے، تم پرہیزگار بن جاؤ گے۔ ہم تمہیں متقی
متقی بنانے کے لیے روزے رکھوانا چاہتے ہیں۔ اللہ ہم متقی بن جائیں گے تو پھر آپ کیا دیں گے؟ فرمایا تم نے ہمارا قرآن نہیں پڑھا، جو متقی بن جاؤ گے ہم تمہارے لیے زندگی میں آسانیوں کے دروازے کھولتے چلے جائیں گے، اور ہم تمہارے لیے رزق کے دروازے کھولتے چلے جائیں گے، تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی۔ نہ صرف زندگی ہی کیا آسان ہو جائے گی، تم روزہ رکھنے کی وجہ سے متقی بن جاؤ گے، ہم تمہیں متقی بننے کی وجہ سے اپنا یار بنا لیں گے تمہیں۔ تمہاری دنیا تمہارے اوپر آسان اور تمہاری آخرت تمہارے اوپر آسان۔ تم گناہوں سے بچ کر زندگی تو گزار کے دیکھو، دیکھنا ہماری رحمتیں اور برکتیں تمہارے اوپر کیسے برستی ہیں۔ ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ سڑک پہ جاتے ہوئے کبھی دیکھا آپ نے بڑا سارا بورڈ لگا ہوا ہوتا ہے، وہاں لکھا ہوا ہوتا ہے خبردار، کیا مطلب آگے کوئی کام ہو رہا ہے، آگے کوئی حادثہ ہوا پڑا ہے، آگے کوئی اہم معاملہ پیش آیا پڑا ہے، وہاں لکھا ہوتا ہے خبردار۔ تو قرآن مجید میں کئی جگہوں پہ آتا ہے اللہ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے خبردار، آگے کوئی اہم بات ہے، آگے کوئی اللہ تعالیٰ بڑا خاص پیغام دینا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ رک جاؤ، سمجھو بڑا اہم معاملہ ہے، خبردار ہو جاؤ، متوجہ ہو جاؤ۔ اللہ کیا فرمانے لگے آپ؟ فرمایا سنو ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ یقین کرو اللہ کے جو دوست ہیں لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ان کو کسی قسم کا باہر کا ڈر اور خوف، نہ دل کا کوئی غم اور روگ، بے خطر اور بے غم زندگی ان کو ہم دیتے ہیں جو ہمارے دوست ہوتے ہیں۔ اللہ آپ اپنے دوستوں کو ایسی زندگی دیتے ہیں، کوئی خطرہ نہیں، کوئی خوف نہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اللہ آپ کے دوستوں کی نشانی کیا ہے؟ اللہ آپ کے دوستوں کی نشانی کیا ہے؟ جن کے بال لمبے لمبے ہو، جنہوں نے گلے میں جو ہے وہ موٹے موٹے منتروں والی تسبیح ڈالی ہوئی ہو، جنہوں نے ہاتھوں میں کڑے پہنے ہوئے ہو، جنہوں نے جو ہے وہ تھیلی لٹکائی ہوئی ہو، نہ جن کے دانت میلے ہوں، جو آدھے ننگے ہوں، جو منہ سے گالیاں بکتے ہوں، جو نمازیں نہ پڑھتے ہوں، جو دین کو نہ جانتے ہوں، جن کی زبان پر قرآن نہ آتا ہو، جن کو ہم ملنگ کہتے ہیں، وہ آپ کے دوست ہیں۔ فرمایا نہیں، میں اپنے دوستوں کی نشانی تمہیں بتاتا ہوں، میرے دوستوں کا نام لے کر تمہارا ایمان لوٹنے والے بڑے آ جائیں گے۔ تمہیں اگر میرے دوستوں کی نشانی یاد رہے گی تو تمہیں پتا ہوگا کہ یہ اللہ کا دوست ہے اور یہ اللہ کا دشمن ہے، دھوکے میں تم نہیں آؤ گے۔ سنو اللہ اپنے دوستوں کی نشانی بتا رہا ہے، فرمایا الذین آمنوا، میرے دوستوں کی پہلی نشانی وہ ایمان والے، اور دوسری نشانی وَكَانُوا يَتَّقُونَ، وہ اللہ کے نافرمانی سے، گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنے کا۔ سبحان اللہ۔ آج جو ہے لوگ بلی کس کو سمجھ رہے ہیں؟ کرتب دکھانے والے کو، تماشے دکھانے والے کو۔ ایک صاحب کہنے لگے میرے پیر صاحب بڑے کرنی والے ہیں، میرے پیر صاحب بڑی کرنی والے ہیں، بڑی تعریفیں کرتا جا رہا تھا، وہ جی وہ یہ کر دیتے، وہ جی وہ کر دیتے۔ آخر میں کہنے لگا میرے پیر صاحب کو تو ایسا کمال ہے، پھونک مارتے آگ لگا دیتے، پھونک مارتے آگ لگا دیتے ہیں۔ تو سامنے والے نے کہا کہ تمہارے پیر صاحب ہے یا سوئی گیس کا چولہا ہے؟ سوئی گیس کے چولہے سے بھی تو پھونک نکلتی ہے، اس کو آگ لگ جاتی ہے۔ تو یہ بھی کوئی کمال ہے، آگ تو گھر گھر میں لگی پڑی ہے، آگ تو سارے جہان میں لگی پڑی ہے۔ ولیوں کا کام آگ لگانا نہیں ہوتا، ولیوں کا کام لگی ہوئی آگ کو بجھانا ہوتا ہے، لوگوں میں الفتیں اور محبتیں ڈالنا ہوتا ہے، آپس میں شیر و شکر کرنا ہوتا ہے۔ ماں باپ، بیٹی اولاد اور ماں باپ آپس میں ناراض ہیں، اللہ کے ولیوں کی وجہ سے ناراضگیاں ختم ہو جاتی ہیں، لوگوں کی دشمنیاں محبتوں میں بدل جاتی ہیں، لوگوں کی نفرتیں عداوتیں پیار میں بدل جاتی ہیں۔ جس بندے کی
وجہ سے لوگ آپس میں محبت کرنے لگے، پیار کرنے لگے، الفت کرنے لگے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی کرنے لگے، سمجھ لو یہ کوئی اللہ کا ولی ہے۔ اور اگر وہ ہمارے درمیان دشمنیاں ڈال رہا ہے، تجھے تیری پھپھو نے کچھ کر دیا ہے، تجھے تیرے پڑوسیوں نے کچھ کر دیا ہے، یہ سامنے والے دکان والے نے تجھے تعویذ ڈالے ہوئے ہیں، آپس میں پھوٹ ڈال رہا ہے، آپس میں نفرتیں ڈال رہا ہے، آپس میں دشمنیاں ڈال رہا ہے، سمجھ لو یہ اللہ کا ولی نہیں ہے، بلکہ یہ شیطان کا نمائندہ ہے۔ شیطان کا کام بندوں کو آپس میں لڑانا ہوتا ہے، آپس میں نفرتیں ڈالنا ہوتا ہے، اور رحمان اپنے بندوں کو آپس میں محبت سے جینے کی تعلیم دیتا ہے۔ جو رحمان کے بندے ہوں وہ اللہ کے بندوں کو آپس میں جوڑنے کا سبب بنتے ہیں، اور جو شیطان کے بندے ہوں یہ باقی ہے، یہ گستاخ ہے، یہ فلانا ہے، اور یہ ایسا ہے، اور یہ ویسا ہے، اس قسم کی باتیں کر کے مذہب کا نام لے کے، سیاست کا نام لے کے، اور طرح طرح کے بہانے بنا کے آپس میں دشمنیاں ڈال دی۔ باپ بیٹے کا دشمن، بھائی بھائی کا دشمن، پڑوسی پڑوسی کا دشمن، رشتہ دار کا دشمن، کوئی لسانی طور پر دشمن بن گیا، کوئی صوبائی طور پر دشمن بن گیا، کوئی قومی طور پر دشمن بن گیا، کوئی مذہبی طور پر دشمن بن گیا۔ یہ دشمنیاں بھلا مسلمانوں کی تو نہیں ہے، مسلمان کی دشمنی تو بس ایک ہوتی ہے، اور وہ بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے، اپنے لیے نہیں ہوتی۔ اللہ کے جو دشمن ہے وہ مسلمان کا دشمن ہوتا ہے، اور جو اللہ کے مومن بندے ہیں وہ بھلے کسی خاندان سے ہوں، وہ کسی علاقے کے رہنے والے ہوں، وہ ان سب کو اپنا بھائی سمجھتا ہے۔ قرآن عظیم الشان فرمایا محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، والذین معه أشداء على الكفار بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود۔ اللہ فرماتے ہیں محمد اللہ کے رسول اور جو ان کے ساتھ ایمان والے ہیں، فرمایا اشداء علی الکفار، کافروں کے لیے بڑے وہ سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑا پیار ہے، آپس میں بڑا پیار ہے، سارے کلمہ پڑھنے والے آپس میں محبت اور پیار سے رہتے ہیں۔ اور فرمایا اگلی نشانی ان کی تراہم رکعا سجدا، تو دیکھے گا کبھی وہ رکوع کرتے ہوئے نظر آئیں گے، کبھی سجدے کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور اللہ کا فضل اور اس کی رحمت اور اس کی رضا تلاش کرنے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور اللہ کو راضی کرنے میں ایسے سجدے کرتے ہیں کہ ان کے چہروں پر ان کے سجدوں کے نشان پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آج جو ہے وہ دیکھو ککڑ لڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں، آج جو ہے وہ مرغے لڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں، کتے لڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں، ریچھ لڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں، ارے اور کچھ نہیں تو کچھ انسانوں کو آپس میں لڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ اللہ کے دوست نہیں ہیں، یہ ولی نہیں ہے، یہ شیطان کے دوست ہیں اور یہ شیطان کے یار ہیں۔ لہذا ہمیں اس گندی زندگی سے نکلنا چاہیے۔ یاد رکھیے گناہوں کی سزا جہاں یہ ملتی ہے، برکت چلی جاتی ہے، وہاں ایک سزا یہ بھی ملتی ہے کہ آپس میں گھروں کا اتفاق ختم ہو جاتا ہے۔ آج نہیں دیکھتے آپ گھر گھر میں لڑائی ہے، میاں بیوی میں لڑائی ہے، بھائی بھائی میں لڑائی ہے، رشتہ داروں میں لڑائی ہے، پڑوسیوں میں لڑائی ہے، ہر کوئی ایک دوسرے سے لڑ رہا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں یہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ آئیے اللہ کے قرآن سے پوچھئے یہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ اللہ کا قرآن بتا رہا ہے کہ یہ گناہوں کا نتیجہ ہے۔ یہ گناہوں کی وجہ سے ہم نے لوگوں کے دلوں سے محبت کو نکال دیا ہے، آپس میں ایک دوسرے کو دشمن بن گئے ہیں۔ میرے دوستو آج عورتیں شکوہ کرتی ہیں میرا خامد مجھے جو ہے وہ محبت کی نظر سے نہیں دیکھتا، خامد کہتے ہیں میری بیوی مجھے سمجھتی کچھ نہیں ہے، اولاد کہتی ہے ماں باپ ہمارا خیال نہیں کرتے، اور ماں باپ کہتے ہیں میری اولاد تو میرے کہنے میں ہی نہیں ہے۔ تو میاں جی کیا ہو گیا؟
اللہ نے تو اتنے طاقتور گھوڑے کو انسان کے مطیع اور فرمانبردار بنا دیا، اتنے بڑے اونٹ کو اللہ نے انسان کا تابعدار بنا دیا، ہاتھی کو اللہ نے انسان کمزور سے انسان کا مطیع اور فرمانبردار بنا دیا، یہ گھر میں پیدا ہونے والے چھوٹے چھوٹے بچے نافرمان کیسے ہو گئے؟ ہم تو دیکھتے تھے اور آپ کی دھڑ جو سفید ہو گئی، اپنے ماں باپ کے سامنے سر اٹھا کے بات کرنے کی جرت نہیں کرتے تھے۔ ہمارے گھر کے سامنے کا واقعہ ہے، ایک پولیس کے اندر کام کرنے والا پولیس ملازم تھا، شادی شدہ بچوں والا، اس کا والد اس پہ خفا ہو گیا، اب والد جو ہے وہ اس کی طرف غصے سے بڑھ رہا ہے۔ اس بچے نے جب دیکھا کہ میرا والد میری طرف غصے میں بڑھ رہا ہے تو وہ بجائے سامنے سے اکڑنے کے، بدتمیزی کرنے کے، وہ اپنے والد کے سامنے نیچے جھک کے بیٹھ گیا اور والد نے جوتا اتارا اور بیٹے کو جو جوان العمر ہے پولیس کے اندر ملازمت کرتا ہے، اس کے اپنے بچے بڑے بڑے ہو چکے ہیں، اپنے باپ کے سامنے سر جھکا کے بیٹھا ہوا ہے، باپ نے اپنا جوتا نکالا اور اس کے سر پہ 2 چار مارے، باپ کے ہاتھ سے وہ جوتا نیچے گرا، اس پولیس والے نوجوان نے اس جوتے کو اٹھایا اور دونوں ہاتھوں سے بڑے احترام سے اپنے باپ کے ہاتھ میں دوبارہ پیش کر دیا۔ یہ آج نافرمان کیوں ہو گئی اولاد؟ بیویاں کیوں نافرمان ہو گئی؟ جی ہاں، ہم خدا کے نافرمان ہو گئے، ہم خدا کے نافرمان ہو گئے، ہمارے متحد ہمارے نافرمان ہو گئے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ هُوَ الْقَادِرُ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ۔ میری طرف دیکھیے، اللہ فرماتے ہیں انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون۔ ذرا آنکھیں کھولو، دیکھو دیکھو دیکھو، ہم اپنی نشانیاں کیسے بدل بدل کے لاتے ہیں۔ شاید تمہاری عقل میں کوئی بات ہی آ جائے، تمہیں کوئی بات سمجھ میں آ جائے۔ قل هو القادر، کہہ دیجیے آپ هو القادر، وہ اس بات پر کامل اختیار رکھتا ہے، وہ اس بات پر کامل قدرت رکھتا ہے، اس بات پر عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ، کہ وہ تمہیں اوپر سے عذاب نازل کر دے، أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ، وہ نیچے سے عذاب کو نکال دے۔ دیکھا نہیں ابھی حال میں ہی بارشیں ہوئی، اتنی اوپر سے عذاب آیا، اتنی بارشیں ہوئی کہ سب کچھ بہا بھی نہیں۔ سندھ کے علاقے میں ہم گئے تو وہاں ہم نے دیکھا اتنا نقصان ہوا پڑا، ہم نے دوستوں سے پوچھا یہ سیلاب ہوا؟ کہیں کہ نہیں، سیلاب نہیں، یہ بارشوں سے ہوا ہے۔ تو اوپر سے عذاب آیا، او من تحت ارجلکم، ہم چاہے تو نیچے سے عذاب نکالے، زلزلے نہیں دیکھتے ابھی کیا ہوا، تہس نہس کر دیا ہے۔ فرمایا ہم چاہیں تو ہم آمنے سامنے سے گتھم گتھا کر دیں، یعنی دشمن کی فوج کو مسلط کر دیں۔ بعض علماء نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں ہم عذاب دیں تو آپس میں گھروں میں لڑائیاں ڈال دیں، تمہیں سکون سے جینے نہ دیں۔ نہیں جانتے ہم یہ گناہوں کی وجہ سے، جی ہاں، جن لوگوں کو یہ نظر نصیب ہوتی ہے ان کو گناہ کے نقصان اپنی آنکھوں سے نظر آتے ہیں، اور جو اندھے ہو جائیں انہیں گناہ کے نقصان دکھانے سے بھی نظر نہیں آتے۔ میرے دوستو، یہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ کسی کا کرنا کرانا نہیں ہے، ایسے ہی عوام نے شور مچایا ہوا ہے، اور یہ حکومت ایسی ہے، حکومت ایسی ہے، حکومت ایسی ہے، ایسی روح ہوتی ہے فرشتے ویسے ہی آتے ہیں۔ اگر روح انسانی ہوگی تو فرشتے بھی انسانوں کی روح قبض کرنے والے آئیں گے، اور اگر روح کتوں کی ہوگی تو پھر کتوں والی روح قبض کرنے والے فرشتے آئیں گے۔ بالکل ایسے ہی جیسی رعایا ہوگی اللہ حکمران ویسا مسلط کر دے گا۔ ہارون رشید نیک دل بادشاہ تھا، حافظ قرآن تھا،
حافظ الحدیث تھا. حافظ الحدیث کس کو کہا جاتا ہے؟ جس کو 1,00,000 حدیثیں یاد ہو. سبحان اللہ. اتنا بڑا عالم تھا وہ. قرآن مجید اس کو سارا یاد تھا. تہجد گزار تھا, نیک تھا. اس کو کسی نے کہا کہ تیری حکومت میں وہ چیز نہیں ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تھا. ہارون رشید نے کہا کہاں کی مثالیں دے رہے ہو؟ تم صحابہ بن جاؤ, میں عمر بن جاتا ہوں. تم صحابہ بن جاؤ, میں عمر بن جاتا ہوں. اور اگر تمہاری جیسی شکلیں ہوں گی تو پھر حاکم میرے جیسے ہی ہوگا. تو ہم اپنے عمل نہیں دیکھتے. فجر ہے, ظہر ہے, عصر ہے, نہیں ہے. آنکھوں میں حیا ہے, زبان میں سچائی ہے, امانت میں دیانت ہے, اور وعدہ کی وفا ہے. کون سا نیکی والا ہمارے پاس عمل ہے؟ جب ہم ایسے ہیں تو ہمارے اوپر ہمارا خون چوسنے والے ہی مسلط ہیں. ہم اس بات کے انتظار مت کریں. 1 نہیں, 2 نہیں, 20 حکومتیں بدل جائیں. آپ اس فقیر کی بات کو لکھ لیجئے. ایک سے بڑا ایک ظالم آئے گا. کسی سے آپ جو ہے وہ عدل کی, انصاف کی, رحمت کی, مہربانی کی توقع مت رکھیے. ہاں, آج رات پوری قوم توبہ کر لے, اللہ صبح ہوتے ہی کسی ولی کو ہمارا حاکم بنا دے گا. ان اللہ لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. اللہ کسی قوم کا حال اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم اپنا حال خود بدلنے کے لیے تیار نہ ہو جائے. ہم اپنے عمل نہیں بدلتے, ہمارے حال نہیں بدلیں گے. ہم اپنے عمل بدل لیں. اللہ کی قسم, ہم یہاں سے توبہ کر کے اٹھیں, زندگی کو بدلنے کی نیت لے کے اٹھیں, اپنی روش کو بدلنے کی نیت لے کے اٹھیں, اپنی زندگی کو سدھارنے کی نیت لے کے اٹھیں. ہم گھروں میں جائیں گے, ہمیں لگے گا میرے گھر کا ماحول بدل گیا ہے, میرے گھر کا ماحول بدل گیا ہے. اللہ کی طرف سے حالات کے بدلنے میں دیر نہیں لگتی ہے. یہ خزاں کا موسم کیا ہے؟ آپ نے نہیں دیکھا خزاں کا موسم آتا ہے, ہر طرف اجاڑ لگی ہوئی ہے, درختوں کے اوپر پتے نہیں, پھول نہیں, کوئی سبزہ, کوئی نام و نشان نظر نہیں آتا. تو اسی طرح ہماری زندگی میں بھی خزاں لگی پڑی ہے. نہ کوئی خوشی ہے, نہ کوئی سکون ہے, نہ کوئی چین ہے, نہ کوئی آرام ہے. ہر طرف بے چینی اور بے سکونی اور خوف, اور ہر طرف پریشانی ہے. اس کو شعر میں اس نے کہا یہ خزاں کا موسم کیا ہے, ان کی چشم پوشی ابھی نگاہ کرے, ابھی بہار آئے. اللہ تعالیٰ کی نگاہ کرم کی دیر ہے. ہماری زندگیوں میں بہار آ سکتی ہے, لیکن نگاہ کرم تب ہوگی جب کرم کو متوجہ کرنے والے عمل ہوں گے. تو کچھ اعمال کے کرنے پر لعنتیں برستی ہیں, کچھ اعمال کے کرنے پر پھٹکار برستی ہے, کچھ اعمال کے کرنے پر اللہ کی طرف سے جو ہے وہ عذاب کے فیصلے ہوتے ہیں, اور کچھ اعمال کے کرنے پر رحمتیں برستی ہیں, اور کچھ اعمال کے کرنے پر برکتیں برستی ہیں, اور کچھ اعمال کے کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشنودی کے فیصلے ہوتے ہیں. لہٰذا ہم ایک دوسرے کو نہیں دیکھیں, ہم اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھیں کہ میری زندگی کیسی ہے, میرے اعمال کیسے ہیں. تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ انسان کو گناہوں کی سزا ملتی ہے, اس دنیا میں ہی ملنی شروع ہو جاتی ہے. اس دنیا میں گناہوں کی سزا کیا ملتی ہے؟ بے برکتی ملتی ہے, بے سکونی ملتی ہے. اور گناہوں کی سزا کیا ملتی ہے کہ متحدوں کو نافرمان بنا دیا جاتا ہے. اور گناہوں کی سزا کیا ملتی ہے کہ انسان اللہ کی رحمتوں سے محروم ہو جاتا ہے. کیسے محروم ہو جاتا ہے؟ ابھی رمضان آئے گا نا, ابھی رمضان آئے گا. رمضان میں تو رحمتیں ہی رحمتیں برستی ہیں. اللہ رمضان تو دے دیتا ہے, لیکن رحمتوں سے محروم ہونے والے اعمال بندہ کر رہا ہوتا ہے. دن دیہاڑے چوک چوراہے میں کھاتا پیتا نظر آتا ہے. ایسے لگتا ہے جیسے کوئی انسان نہیں ہے, یہ کتا اور کوئی بندر ہے, یہ کوئی انسان ہے ہی نہیں. یہ ہمارے قریب میں دین پور شریف کی بستی کا آپ نے نام سنا؟
وہاں اللہ کے بندے ایک سے بڑا ایک اللہ کا ولی گزرا ہے۔ جی ہاں، وہاں کے لوگوں نے بتایا اللہ والوں کی یہاں موجودگی میں حال یہ تھا کہ رمضان کے مہینے میں دن کے وقت میں کسی کتے کو روٹی کا ٹکڑا ڈالا جاتا تھا، وہ کتا روٹی کھانے سے انکار کر دیتا تھا۔ اور آج 2 ٹانگوں والے کتے ہیں کہ جو رمضان میں سرعام اللہ کی نافرمانی اور بغاوت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ رمضان کا احترام تو غیر مسلم بھی کیا کرتے تھے۔ کتابوں میں واقعہ لکھا ہے ایک غیر مسلم فوت ہو گیا، اس کو کسی نے خواب میں دیکھا وہ جنت میں ہے۔ اس نے کہا تم تو کافر تھے، تم تو خدا کے نافرمان تھے، تم جنت میں کیسے پہنچ گئے؟ کہنے لگا ہاں تم ٹھیک کہتے ہو، میں واقعی کافر تھا اور میں اللہ کا دشمن تھا اور میری زندگی ایسی گزر رہی تھی۔ ایک واقعہ میری زندگی میں ایسا پیش آیا، اس کی برکت سے اللہ رب العزت نے میرے اوپر مہربانی کر دی۔ اس نے کہا وہ کیا؟ کہنے لگا مسلمانوں کے رمضان کا مہینہ تھا، میرا بیٹا چھوٹا بچہ وہ روٹی ہاتھ میں لے کے سرعام کھاتا ہوا باہر آیا، میں نے اس کو دیکھا کہ وہ سب کے سامنے روٹی کھا رہا ہے، میں نے اس کو زور سے تھپڑ مارا، میں نے اس کو کہا تجھے حیا نہیں آتی؟ اللہ کا مہمان رمضان مسلمانوں کا یہ روزوں کا مہینہ آیا ہوا ہے اور تو اس کی بے اکرامی کرتا پھر رہا ہے۔ بھلے ہم مسلمان نہیں ہیں لیکن مسلمانوں کے مہینے کا احترام جو اللہ کی طرف سے مقدس مہینہ ہے اس کا احترام تو ہمارے لیے بھی ضروری ہے۔ لہذا میں نے اپنے بیٹے کو وہ جو تھپڑ مارا اس رحمان کے مہمان کی غیرت کی وجہ سے، فرمایا موت سے کچھ لمحے پہلے اللہ تعالیٰ نے مجھے کلمے کی سعادت عطا فرما دی۔ مر کے میں اللہ کے پاس پہنچا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا مہمان تیرے پاس آیا تھا، تو نے اس کے اکرام کیا، آج تو مہمان میرے پاس آیا ہے، میں تیرے اکرام میں تیری مغفرت کر کے تجھے جنت عطا کرتا ہوں۔ میرے دوستو، ہم نے اپنی زندگی کو دشوار بنایا ہوا ہے، ہم نے اپنی زندگی کو بوال جان بنایا ہوا ہے، ہم نے اپنی زندگی کو اپنے لیے مصیبت بنایا ہوا ہے۔ ہم میں سے ہر بندہ یہ چاہتا ہے اللہ کا کرم ہو جائے، اللہ کی رحمت ہو جائے، اللہ کی مہربانی ہو جائے، میری زندگی کے غم ختم ہو جائیں، میری مشکلیں حل ہو جائیں، میری دعائیں قبول ہو جائیں۔ تو میرے دوستو، اللہ نے وہ راستہ ہمیں بتا دیا ہے، وہ آیت مبارکہ پڑھ کے میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جس کا مفہوم یہ بنتا ہے میرے بندو میں تمہاری ہر دعا کو سننے کے لیے تیار ہوں، میں تمہاری ہر دعا کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوں، میں تمہاری ہر بات ماننے کو تیار ہوں، بس اتنی سی بات ہے کہ تم میری بات بھی تو مان لو، تم میری بات بھی تو مان لو۔ جو بندہ اللہ کی ماننا شروع کر دے اللہ تعالیٰ کو اس بندے کی بات کو رد کرتے ہوئے حیا آتی ہے۔ سنیے آیت مبارکہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ ماں بیٹے سے کہتی ہے، ماں اپنی بیٹی سے کہتی ہے بیٹی یہ تیرا بھائی سویا ہوا ہے، میں پڑوسیوں کے ہاں جا رہی ہوں، یہ اٹھ کے فوراً مجھے ڈھونڈے گا، تلاش کرے گا امی کدھر گئی، بھوک لگی ہوئی ہے۔ تو میری بیٹی جب یہ اٹھے پوچھے نا کہ امی کدھر ہے تو کہنا یہ ساتھ ہی ہے، تسلی دے دینا میرا بیٹا پریشان نہ ہو۔ لگتا ہے اس آیت کا مفہوم ایسے ہی سمجھ آتا ہے، اللہ اپنے محبوب سے فرما رہے میرے محبوب جی میرے بندے پریشان ہوں گے، دکھی ہوں گے، حالات آئیں گے، مسائل آئیں گے تو یہ میرے بارے میں آپ سے پوچھیں گے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، یہ میرے بندے آپ سے پوچھیں گے میرے بارے میں کہ ہمارا رب کہاں ہے، تو میرے محبوب جی ان سے کہنا کہ تمہارا رب تو تمہاری شاہ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، وہ پکارنے والے کی پکار کو قبول کرتا ہے، اس کا جواب دیتا ہے۔ تو کس کو جواب دیتا ہے؟
فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، جواب اس کو دیتا ہے جو اس کی بات کو سنتا ہے۔ ہم اللہ کی بات سنتے ہیں؟ اذان کی آواز آتی ہے ادھر سے، حی علی الصلاۃ، آ جاؤ اللہ کے گھر میں، حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کے راستے کی طرف آ جاؤ، اور ہم ادھر جا رہے ہوتے ہیں۔ ایسے کیسے سنیں گے؟ تو جو اللہ کی نہیں سنتے اللہ ان کی نہیں سنتے۔ آج کتنے لوگ آپ کو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ جی ہماری تو کوئی دعا سنتا ہی نہیں، ہماری تو کوئی دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ یہ ہمارے بول ہیں، اور ادھر اللہ والوں کے بول کیا ہوتے ہیں؟ کل ہی میں اپنے دوستوں کو سنا رہا تھا، میرے جو مرشد ہیں وہ اپنے شیخ کے بارے میں، اپنے پیر صاحب کے بارے میں فرمانے لگے۔ میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو مجھے کہتے ہیں بیٹے میرے ساتھ اللہ کا اتنا پیار کا معاملہ ہے کہ میرے منہ سے بات نکلتی ہے اور اللہ پوری کر دیتے ہیں، میرے منہ سے ابھی بات نکلتی ہے اور اللہ پوری کر دیتے ہیں۔ اور کچھ وقت گزرا، فرمانے لگے بیٹے اب تو میرا حال یہ ہو گیا ہے، ابھی بات میرے دل میں آتی ہے، خیال آتا ہے، اللہ مجھے منہ سے نکالنے بھی نہیں دیتے، اس سے پہلے میری بات کو برا کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے بندے کا ایسا تعلق ہونا چاہیے نا۔ کچھ بچے ہوتے ہیں ان کا ماں باپ سے ایسا تعلق، وہ چیختے رہتے ہیں، چلاتے رہتے ہیں، باپ کہتا ہے بکواس نہ کر، پرے دفعہ ہو جائے، آپ اس کو کہتا ہے بکواس نہ کر، پرے دفعہ ہو جا۔ اور کچھ بچے ہوتے ہیں ماں باپ کے ساتھ ان کا ایسا تعلق ہوتا ہے، وہ بات کرتے ہیں فوراً متوجہ ہو جاتے ہیں، اور کئی مرتبہ تو بچوں کو کہنا نہیں پڑتا، ماں باپ اپنے بچوں کی چاہت بغیر کہے پوری کر دیتے ہیں۔ ان بچوں میں فرق کیا ہوتا ہے؟ وہ کہنے والا نافرمان ہوتا ہے، باغی ہوتا ہے، اور دوسرے والا مطیع اور فرمانبردار ہوتا ہے۔ اللہ کے فرمانبرداری کرو دنیا آسان ہو جائے گی، اللہ کی فرمانبرداری کرو موت آسان ہو جائے گی، اللہ کی فرمانبرداری کرو اللہ قبر کو جنت بنا دے گا، اللہ کی فرمانبرداری کرو آخرت آسان ہو جائے گی، اور اللہ کی فرمانبرداری نہیں کریں گے دنیا وبال جان بن جائے گی، قبر عذاب کا گڑھا بن جائے گا، اور جہنم کا دن تو ہمارے لیے بہت بڑی مصیبت بن جائے گی۔ جو اللہ کے نافرمان ہوں گے آخرت کا ایک دن ان کے لیے 50,000 سال کے برابر ہوگا، آخرت کا ایک دن ان کے لیے 50,000 سال کے برابر ہوگا، اور اللہ کے نیک اور فرمانبردار بندوں کے لیے آخرت کا دن فرمایا ایسے جیسے ظہر اور عصر کے درمیان ٹائم ہوتا ہے، اتنا سا ٹائم ہوگا۔ اللہ 50,000 سال کے دن کو ایمان والوں کے لیے، نیکی والوں کے لیے اتنا چھوٹا کر دے گا، اتنا آسان کر دے گا۔ میرے دوستو آئیے ہم آگے نیک مہینہ آنے والا ہے، آگے برکتوں والا مہینہ آنے والا ہے۔ شعبان کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا یہ میرا مہینہ ہے، یہ میرا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے یہ 2 مہینے ہیں، ہم ان کی قدر کریں اور اپنے آپ کو بدلنے کی نیت کریں۔ جو اپنے آپ کو بدل لے گا اللہ اس کے حالات بدل دے گا، اللہ اس کی زندگی کو سنوار دے گا۔ اپنے آپ کو بدلنا کوئی مشکل ہے؟ اپنے آپ کو بدلنا کوئی مشکل ہے؟ نہیں، ابھی توبہ کریں، رب کو منا لیں، ایسے ہو جائیں گے جیسے زندگی میں کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ بس ایک لمحے کی بات ہے، دل میں نیت کرے، ارادہ کرے کہ میں آج کے بعد اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا، جو کیا ہے میں اس پر اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ ہمارے اٹھنے سے پہلے ہمارے نامہ اعمال کو گناہوں سے پاک کر دیا جائے گا، ہم بخشے بخشائے گھروں کو جائیں گے۔ کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے اور جی ہم تو گناہ گار ہیں، پھر گناہ ہو جائے گا، تو بھائی پھر گناہ ہو جائے گا تو پھر توبہ کر لو، اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ بندہ میلا ہو جائے پھر غسل کر لے، اس ڈر سے کہ دوبارہ میلا ہو جاؤں گا پھر غسل ہی نہ کرے، نہ پھر میلا ہو جائے گا پھر غسل کر لے، پھر میلا ہو جائے گا پھر غسل کر لے۔ تو لہٰذا یہ توبہ غسل، یہ توبہ جو ہے یہ غسل باطنی ہے، جو بندہ توبہ کرتا ہے وہ باطنی طور پر پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ آئیے سب مل کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ساری اولاد آدم خطا کار ہے، کل بنی آدم خطاؤن، ساری کی ساری اولاد آدم کی خطا کار ہے، وخیر الخطائین التوابون، لیکن ان خطا کاروں میں سب سے اچھا وہ ہے جو توبہ کر لے۔
आओ हम अल्लाह के अच्छे बंदे बनते हैं, तौबा करते हैं, माफ़ी मांगते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी बारगाह में तौबा करने वालों से राज़ी हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। और तौबा बंदे की बिगड़ियां बना देती है, तौबा इंसान को कामयाब कर देती है, तौबा अटके हुए कामों का होना आसान कर देती है। कितने लोग मुझे मिलते हैं, यही पैगाम, हमारे बच्चों का रिश्ता नहीं हो रहा, हमारे कारोबार नहीं हो रहे, हमारा खुदा मसला नहीं हो रहा। भाई आप तौबा करें, मसला हल हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे मसाइल को हल फरमाएंगे इंशाअल्लाह। सारे दोस्त तौबा के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह। सच्चे दिल से रमज़ान के आने से पहले पहले हम जो है वो तौबा करके अल्लाह की बारगाह में अपने आप को पेश करें, ताकि रमज़ान आते ही हमें रहमतें नसीब होना शुरू हो जाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का आना, मिल बैठना, कहना सुनना सब अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये फ़कीर आपके सामने खुतबा पढ़ेगा और उसके बाद तौबा के कलिमात आपके सामने पढ़ेगा। सारे दोस्त मिल के तौबा के उन कलिमात को सच्चे दिल से पीछे पीछे पढ़ते जाएंगे। ये वो मुबारक कलिमात हैं जो नबी इस्लाम की ज़ुबान मुबारक से निकले।